خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے بھی اسباب اختیار کرنا کامیابی کے اس کی طرف توجہ کم کر دی تھی. اس وقت بھی روحانیوں کا زور بہت تھا, وظیفے, یہ کام کرنے کے یہ وظیفہ ہے. میں نے کسی بڑے عالم سے سنا کہ خلافت عثمانیہ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا خریدا تھا اپنے ڈیفنس کے لیے, جنگی جہازوں کا. اس بحری بیڑے کو پورٹ سے نہیں لگنے دیا کہ اس میں بخاری کا ختم پہلے ہوگا, برکت آئے گی, قرآن خوانی ہوگی, آیت کریمہ کا اتنا ورد ہوگا, اس کے بعد یہ, اور گوڑا ان تمام تر چیزوں سے آزاد ہو کے وہ ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا تھا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا تھا کہ اس پہ ختم ہوگا, اس پہ پھونکے ماری جائیں گی اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے. تو بھائی صحابہ کے دور میں تو ہمیں نہیں ملتی ہیں چیزیں, اتنی پھونکے کہاں سے لوگ لاتے ہیں, اس کو بھی پھونک لگا دو, اس کو بھی پھونک لگا دو. ٹھیک ہے ایک چیز کی ایک حد تک اہمیت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نفس پھونکی کا میں انکار کر دوں, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوج نہیں بنائی خلافت عثمانیہ نے, بھائی اتنی بڑی خلافت ہے, آپ ایک باقاعدہ منظم فوج تو بنائیں, اس کی ٹریننگ سینٹر تو, فوج ہی نہیں تھی کوئی باقاعدہ. تو اس طرح پھر کبھی بھی کامیابی قدم نہیں چومتی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے, آپ نے اس دور میں کامیاب ہونے کے لیے اس دور کے جتنے وسائل تھے تمام وسائل کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سفیر منتخب کیا, اب دیکھیں نبی نے اسباب کتنے اختیار کیے. ہم نے اپنے علماء سے ایک بہت اہم بات سنی, بڑی قیمتی بات, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزے اور کرامتوں کا بہت تھوڑا تذکرہ ہے. زیادہ تذکرہ ہے اس دور کے جو سائنٹیفک اسباب تھے اور جو کسی بھی چیز کی جو لاجک تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی لاجک تھی اس کے پیچھے. صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں جذبات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, مگر عقل کیا کہہ رہی ہے, بھائی تم 1400 ہو اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. 1400 ہزاروں کی تعداد سے نہیں لڑ سکتے, اسباب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں 313 کا 1000 سے جو مقابلہ ہوا یہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا, ایک اتفاقی واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, اچانک ایک لڑائی ہو گئی جو بھگتنا پڑی, پھر اللہ کی مدد آئی, وہ ایک معجزہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزوں والی زندگی ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں کہ 313 نے چونکہ 1000 سے شکست دے دی اور ہم چونکہ اتنے سارے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, تو اسلام کو دنیا میں پھیلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے, ہم تو بہت زیادہ ہیں. بھائی آپ کیسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں لڑائی نہیں لڑی ہے, غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کیا ہے, اقدام نہیں کیا, صرف دفاع کیا ہے. کیوں, خود سے پہل کیوں نہیں کی؟ بھائی ہماری اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے دشمن سے ابھی لڑائی کریں, افرادی قوت نہیں ہے ہمارے پاس. دفاع کی تو دفاع تو کرنا ہی پڑتا ہے نا, ورنہ وہ تو بالکل ہی ختم کر دے گا. غزوہ خندق میں کئی قبائل نے مل کر حملہ کیا ہے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ جو ہو رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بھائی جو تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. میں بس جلدی سے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو, باقی اگر موضوع رہ بھی گیا تو پھر کسی اور وقت, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہیں, یہ خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا اس تک میں یہ باتیں امانت سمجھ کے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں اور تحقیق کے میدان میں یہ بالکل درست باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا کیا ہے, چاروں طرف سے قبائل نے حملہ کیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہم ان تمام قبائل سے لڑیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھائی اسباب کی دنیا میں ایک قوم کا ایک وقت میں 10 قوموں سے مقابلہ ممکن نہیں ہے. آپ نے مشورہ لیا, مشورہ اس لیے کہ بھائی ممکن ہے کوئی ایسا مشورہ ہمارے سامنے. مشورہ کیوں لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں ایسے موقع پہ, اسی وجہ سے مشورہ لیا نا. اللہ نے وحی بھی نازل نہیں کی ہے. اللہ کیوں وحی نازل نہیں کر رہے ہیں؟ تاکہ قوم کو صرف وحی کے راستے پہ نہ ڈالا جائے کہ قوم ہر موقع پر خواب اور وحی کا انتظار کرے. ایسا ان کو نظام دے کے جاؤ کہ ان کو بتاؤ جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جتنے بھی ماہرین ان کو بٹھا کے ان سے ٹاک کرنی ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد غور و فکر کر کے کوئی رائے متعین کرنی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. آپ چاہتے اللہ سے دعا کرتے اللہ تو خود بتا دے کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا نہیں بتاؤں گا, مشورہ لیں. آپ نے قوم کو ایک راستہ دکھانا ہے. بھائی ایسی مشکلات میں وہی ہمیشہ تھوڑی نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. صحابہ کرام کبھی اس قسم کی جنگ سے واقف ہی نہیں تھے کہ کبھی کسی قبیلے پر اتنے قبیلوں نے اچانک حملہ کر دیا. ان کی انفرادی لڑائی ہے, ایک قبیلہ فلاں سے لڑ رہا ہے, فلاں اس سے لڑ رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی جو عجمی تھے, پرشین تھے,
انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے قومیں حملہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم خندقیں کھود دیتے ہیں چاروں طرف. خندقیں کھودنے سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے نا خندق کو کراس نہیں کر سکتا. پیدل تھوڑی آئیں گے, وہ پیدل آئیں گے تو پٹیں گے. پیدل کون آئے گا بھائی؟ عقل سے جو پیدل ہوگا وہ پیدل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور گھوڑا اتنی لمبی چھلانگ مار نہیں سکتا. تو اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی خندقیں کھودی جائیں کہ کہیں سے بھی دشمن کی انٹری کا راستہ ہی نہ ہو. کتنا مشکل کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو آیت کریمہ کا ورد ہوگا بھائی, چلو بھائی سارے صحابہ بیٹھ جاؤ, تسبیح لے کے آیت کریمہ پڑھو, پھونک لگاؤ, آلتو جلالتو آئی بلا کو ڈالتو پھو, ابو جہل پہ اور وہ جو اس وقت زندہ تھے ان پہ پھونکے مارو. یہ نہیں ہے. ہماری بربادی کتنی سخت محنت ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آپ اسباب کی انتہا تک پہنچیں. اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ کتنا مشکل کام ہے, آپ اندازہ لگاؤ. مدینہ کے چاروں طرف سے گولائی میں خندق کھودنا اور اتنی چوڑی چوڑی خندقیں آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا ہمارے بس میں اللہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پہ بھی کامیابی یقینی نہیں تھی کیونکہ عین ممکن تھا وہ کوئی پل بنا لیتے یا. اور اس میں ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ معاشی سطح پہ آپ پوری دنیا سے کٹ گئے, کیونکہ جب وہ اندر نہیں آ سکتے تو آپ بھی تو مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. کتنا کہ بھائی وہ جب اندر نہیں آ سکتے تو مسلمان کتنے دن سروائیو کریں گے؟ تجارت جب تک نہیں ہوگی آپ کی دنیا سے, آپ کٹ گئے بالکل. ایران پر پابندی لگائی نا امریکہ نے, اس نے بہت سارے کھانچے کھول لیے, اب تک زندہ ہے. لیکن یہاں آپ کوئی کھانچا بھی نہیں کھول سکتے کیونکہ کھانچا کھولنے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے نا. کسی کو رشوت کھلا کے بھی آپ جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے لیے تو کوئی راستہ ہو. تو کیسے نکلیں گے خندقوں سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا؟ بھائی ہمارے بس میں فی الحال ان کو روک دینا ہے, اس کے علاوہ ہمارے بس میں نہیں, پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. یہ پھر بعد میں اس پہ مشورہ ہوگا, ابھی تو روکو تو گئی, ان کو نہیں ہے تو یہ تو ہمیں کاٹ کے کھا جائیں گے. کس قدر محنت کی ہے وہ غزوہ خندق کا مشہور واقعہ, اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں, بھوک سے تڑپے ہیں, پھر معجزوں کا اظہار ہوا ہے.